السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیجنڈری اداکارہ عائشہ خان نے اپنے وکیل کو فون کیا اور اس سے کہا کہ میں اپنی تمام جائیداد اپنے دونوں بیٹوں کے نام کروانا چاہتی ہوں۔ وکیل صاحب اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ جائیداد کا کچھ حصہ اپنے نام رہنے دیں تاکہ آپ کے بچے آپ سے دور نہ ہو جائیں۔ عائشہ خان نے مسکراتے ہوئے وکیل سے کہا کہ وکیل صاحب، میں اپنے بیٹے کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ میرے دونوں بیٹے میرے بہت فرما بردار ہیں۔ وہ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتے۔ وہ تو اپنی ماں پر ہر وقت جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لہٰذا آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ دونوں بیٹوں کی شادی ہوئی تو وہ ماں کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک دن ماں کو تیز بخار تھا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو ویڈیو کال کی اور اسے اپنی طبیعت کے بارے میں آگاہ کیا۔ بیٹے نے ماں کو دیکھتے ہی فوراً، یہ اس زمانے کی بات ہے جب عائشہ خان کی شہرت عروج پر تھی۔ اداکاری کی دنیا میں آنے سے پہلے وہ ایک گھریلو خاتون تھی جس کو اپنے گھر سے محبت تھی، جو اپنے شوہر کی خدمت گزارا اور اپنے بچوں کی تربیت کرنے والی تھی۔ پھر شوہر کی بے نیازی نے اسے اداکاری کی دنیا میں آنے پر مجبور کیا۔ عائشہ خان کا شوہر کئی دن گھر سے باہر رہتا اور اس کی انہی عادت نے عائشہ کو بہت پریشان کیا تھا۔ ایک دن جب اس کا شوہر گھر آیا تو عائشہ نے اسے یہی کہا کہ یا تو آپ اپنے بیٹوں کو اور میرا گلا دبائیں اور اس کے بعد اس گھر کو بھی فروخت کر دیں تاکہ آپ کو مکمل آزادی ہو سکے۔ آپ کئی ہفتے گھر سے باہر رہتے ہیں، معنی کے دوستوں کے ساتھ، اور ان کو وقت دینا ضروری ہے، لیکن آپ اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ کے دو بیٹے ہیں، ایک عدد بیوی بھی ہے۔ یہ سن کر قیوم کو غصہ آیا اور اس نے عائشہ سے یہی کہا کہ میں کس چیز کی کمی ہے؟ میں تم لوگوں کی تمام ضروریات کا خیال رکھتا ہوں۔ گھر میں ملازمہ بھی ہے جو کہ تمہیں کھانا پکا کر دیتی ہے، کپڑے دھوتی ہے۔ میں اپنی ساری مصروفیات تمہارے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ میں اپنے کاروبار کو وسیع کرنا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے ہر وقت نئے کلائنٹس کی تلاش رہتی ہے۔ اگر اس شہر میں رہنا ہے تو مجھے نئے تعلقات بنانے پڑیں گے۔ پولیس افیسر سے لے کر سیاستدانوں تک تمام لوگوں سے ملنا، ان سے تعلقات بنانا بہت ضروری ہے، ورنہ میری اتنی سالوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ قیوم کی کاغذ اور گتے بنانے کی بہت بڑی فیکٹری تھی۔ وہ اپنے اس کاروبار کو وسیع کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ لاڑکانہ کے پاس ہی ایک اور فیکٹری بنائے اور اس فیکٹری پر اپنے بھائی کو بٹھائے جو کہ آوارہ گردی کر رہا تھا۔ انہی کوششوں کی وجہ سے وہ گھر سے کئی دن باہر رہتا اور عائشہ کو اس بات پر بہت بڑا اعتراض تھا، لیکن وقت ایک جیسا بالکل نہیں رہتا۔ گوگے کہ اس نے کافی ترقی کی تھی، لاڑکانہ میں دوسری فیکٹری بنانے میں بھی کامیاب ہوا تھا، لیکن اس کا بھائی نااہل ثابت ہوا۔ اپنے بھائی کی غلطیوں کی وجہ سے، ناتجربہ کاری کی وجہ سے جلدی ہی وہ فیکٹری بند ہو گئی اور قتل کے الزام میں اس کے بھائی کو بھی جیل ہو گئی۔ ایک طرف وہ اپنے بھائی کی رہائی کے لیے کوششیں کر رہا تھا، دوسری طرف اپنے کاروبار پر توجہ دے رہا تھا۔ ان حالات میں عائشہ خان جو بھی شکوہ کرتی تو اسے غصہ اتار۔ کئی بار اس نے عائشہ خان سے کہا تھا کہ بھاڑ میں جائیں تم اور تمہاری یہ بچیں، تمہیں اپنی بڑی ہے جبکہ میری زندگی داؤ پر لگی ہے۔ میرا چھوٹا بھائی جیل میں ہے، میرا سارا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، کاروبار میں مسلسل خسارہ ہو رہا ہے اور تمہیں اپنی پڑی ہے۔ اب تو اس نے اپنی بیوی بچوں کو وقت دینے کے علاوہ خرچ دینا بھی بند کر دیا تھا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے عائشہ خان نے جاب کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد اس کی ملاقات اپنی ایک پرانی دوست کے ساتھ ہوئی جس کا نام تابندہ تھا۔ تابندہ نے اچانک اس آفس کے دروازے سے باہر دیکھا تھا۔ وہ کافی عرصے بعد ایک دوسرے سے مل رہی تھی۔ تابندہ کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں یہاں کلرک ہوں اور 1000 ماہانہ تنخواہ ملتی ہے، جس پر تابندہ نے اس سے کہا کہ مجھے آج تک یاد ہے
کالج میں تم کمال کی ایکٹنگ کرتی تھی اور تمہیں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ میں ایک پروڈیوسر کو جانتی ہوں، وہ تمہیں اپنے ایک نئے ڈرامے میں چانس ضرور دیں گے۔ ہو سکتا ہے یہی ڈرامہ تمہاری تقدیر بدل دے۔ عائشہ خان کو اداکاری سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، لیکن مجبوری یہ تھی کہ اس کا شوہر اب اس سے لا تعلق ہو چکا تھا۔ نہ وہ عائشہ خان کو طلاق دیتا تھا، نہ ہی وہ اپنے بچوں کی کفالت کر رہا تھا۔ بیچاری کو اس گھر اور اپنے بچوں کی خاطر گھر سے باہر نکلنا پڑا۔ جب اس نے اپنے شوہر قیوم سے بات کی تو اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوگی کہ تم ٹی وی پر آؤ۔ اگر تم نے کبھی ڈراموں میں کام کرنے کے بارے میں سوچا بھی تو یہاں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، یاد رکھنا۔ بیچاری اپنے شوہر سے خوف زدہ ہو گئی اور اپنا یہ ارادہ ترک کر دیا۔ تابندہ نے اس سے بہت قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے تابندہ سے یہی کہا کہ میں اپنے شوہر کو اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ کس طرح کی ذہانیت کا مالک ہے، یہ تم نہیں جانتی۔ کل کو وہ مجھے اور میرے بچوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس نے اپنا یہ ارادہ ترک کر دیا، لیکن پھر اچانک ایسا ہوا کہ اسے ڈراموں میں کام کرنا پڑا۔ کہا یہ ان کی فیکٹری کو آگ لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے اسے فالج کا اٹیک بھی ہوا تھا۔ یہ صدمہ قیوم کے لیے بہت بڑا تھا، جس کو وہ برداشت نہ کر پایا۔ اپنی بیوی بچوں کا تو خیال نہیں رکھ رہا تھا، لیکن اب وہ اپنی بیوی کا محتاج ہو گیا تھا۔ لیکن اس موقع پر عائشہ خان نے اپنا بڑا پن دکھایا، اور شوہر جس سے اس کی پرواہ نہیں تھی، جس کو اپنے بچوں کی پرواہ نہیں تھی، جو عائشہ کو انسان تک نہیں سمجھتا تھا، آج اسی کا محتاج ہو چکا تھا، اور وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، اس کا صفائی کا خیال رکھتی، اپنے بچوں کو بھی سنبھالتی اور ساتھ ساتھ جاب بھی کر رہی تھی۔ لیکن اب جاب سے گزارا مشکل تھا۔ فیکٹری کو آگ لگنے کے بعد اس کا شوہر تو کنگال ہو چکا تھا، اور اب 20,000 ماہانہ میں گھر کے اخراجات پورے کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ لہٰذا اس نے اداکاری کی فیلڈ میں قدم رکھا۔ اس فیلڈ میں آنے سے پہلے اس نے اپنے شوہر سے اجازت مانگی تھی، جس پر اس کے شوہر قیوم نے اجازت دے دی۔ لیکن اداکاری میں اس سے سوچ سے بھی زیادہ شہرت اور عزت ملی۔ پی ٹی وی پر پہلا ہی ڈرامہ اس کا ہٹ ہو چکا تھا، اور پورا ملک پہلی بار اس کی ذہانت کی داد دینے لگا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں مشہور ہو چکی تھی، لیکن اس شہرت نے اس کا دماغ خراب نہ کیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شہرت اور کامیابی کے بعد انسان غرور اور تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن عائشہ خان ایسی بالکل نہیں تھی، بلکہ اضافی پیسے سے وہ غریب اور محتاج لوگوں پر خرچ کرنے لگی۔ اس کی یہ عادت پر ہر شخص متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پایا۔ جب وہ مہینے میں 2 بار ایک یتیم خانے میں جاتی، وہاں کے بچوں سے ملتی، انہیں پیار کرتی، مختلف گفٹس لے کر بچوں کے پاس جاتی، یہ ان کی روٹین کا حصہ تھا۔ پھر اس کی زندگی میں ایک آزمائش آئی۔ قیوم کا انتقال ہو چکا تھا، وہ بیوہ ہو چکی تھی۔ بیوہ ہونے کے بعد اس نے ٹی وی کے ڈراموں میں کام کرنا چھوڑ دیا، لیکن پھر اس کی دوست تابندہ نے اسے مجبور کیا۔ تابندہ نے اسے بتایا کہ لوگ تم سے محبت کرتے ہیں، تمہارا اسکرین پر آنا اس کا انتظار کرتے ہیں، ایسے عروج پر کام چھوڑنا بہت بڑی حماقت ہوگی۔ اپنے ہی دوست کے کہنے پر اس نے دوبارہ یہ کام شروع کیا، لیکن وہ اپنے بچوں سے کبھی بھی غافل نہیں تھی۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنے دونوں بیٹے ریحان اور کامران کو اپنے ساتھ لے کر جاتی، اور وہ اپنے بیٹوں کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اور انہیں ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے ہی رکھنا چاہتی تھی تاکہ اسے تسکین حاصل ہو، دل کو تسلی حاصل ہو سکے۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا رہا۔ وہ بچے جن کو وہ پال رہی تھی، جن کی خاطر وہ اس فیلڈ میں آئی، اب جوان ہونے لگے تھے، تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ بڑے بیٹے ریحان نے امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا، تو عائشہ نے اپنے بیٹے سے یہی کہا کہ تم اپنا ایڈمیشن بھیج دو، تو یونیورسٹی کے لیے انٹری ٹیسٹ بھی دو، اگر تم کامیاب ہوئے تو میں تمہیں
تمہارا خواب ضرور پورا کروں گی۔ ریحان نے ٹیسٹ دیا اور اس ٹیسٹ میں کامیابی حاصل ہوئی۔ ماسٹرز کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ امریکہ چلا گیا۔ چھوٹا بیٹا کامران پڑھائی میں تو اتنا لائق نہیں تھا، لیکن اس سے بھی اداکاری کا بہت بڑا شوق تھا، لیکن ماں کی طرح سے ہی اسے منع کیا گیا تھا۔ عائشہ خان نے کبھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا کامران اداکاری میں آئے۔ وہ تو مجبوری کی حالت میں آئی تھی اور اپنے بچوں کی کفالت کر رہی تھی، وہ بھی اکیلے۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ جو اس کا خواب تھا کہ اس کے دونوں بیٹے تعلیمی میدان میں آگے ہیں، ملک اور اس کے قوم کا نام روشن کریں۔ اسے اپنے بیٹے ریحان پر فخر تھا، جبکہ کامران کو بھی وہ محنت کی تلقین کر رہی تھی۔ ریحان امریکہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپس آیا تو اس سے اپنے بیٹے کی شادی کی جلدی تھی۔ ریحان کو اپنی ایک کلاس فیلو پسند تھی، لہٰذا اس نے اپنی ماں سے یہی کہا کہ میں سحرش سے ہی شادی کرنا چاہوں گا۔ اپنے بیٹے ریحان کی شادی پر وہ بہت خوش تھی، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ تابندہ آج بھی اس کی بہترین دوست تھی۔ اس نے تابندہ کا شکریہ ادا کیا کہ مشکل کی اس گھڑی میں تو نے میرا بڑا ساتھ دیا۔ اس معمولی جاب سے میں نے اپنے بچوں کو پڑھا سکتی تھی، نہ ہی میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی تھی، لیکن تابندہ نے یہی کہا کہ میں نے تمہاری صلاحیتوں کو پہچان لیا تھا، تم اس کام کے لیے ہی بنی تھی، لہٰذا میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ دونوں بیٹوں کی شادی ہو چکی تھی، یہ ایک کمبائن فیملی تھی اور ایک خوشحال خاندان تھا۔ ریحان کا بیٹا پیدا ہوا تو عائشہ خان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ دادی بن چکی تھی۔ خوشی کے اس موقع پر اس نے بہت بڑی خیرات کا بندوبست کیا۔ اس خیرات میں کوئی بڑے لوگ شامل نہیں تھے، بلکہ غریبوں کو کھانا کھلایا گیا تھا۔ حالانکہ اس کے کئی ایسے دوست تھی اور اس کی فیلڈ میں کام کرنے والے باقی دوسری اداکار اور اداکاروں نے اس سے ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن اس نے اپنے تمام دوستوں اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں لوگوں سے یہی کہا کہ یہ کوئی پارٹی نہیں تھی، نہ ہی کوئی بڑا فنکشن تھا، یہ تو میں نے غریبوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا۔ ایسے پارٹیز میں جانا بالکل پسند نہیں تھا، حالانکہ پروڈیوسر، ڈائریکٹر صاحبان اور باقی لوگوں کی طرف سے اسے انوائٹ کیا جاتا تھا، لیکن وہ بہت سادہ طبیعت کی مالک تھی۔ کبھی اس طرح کی پارٹیز میں جانا اس سے بالکل پسند نہیں تھا، نہ ہی اس سے شہرت سے کوئی لین دین تھا۔ اس سے شہرت کی کوئی چاہ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود پاکستان کا ہر ایک شخص اسے جانتا تھا، اس کی عزت کرتا تھا، اس قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ ایک دن عائشہ گھر واپس آئی، وہ کافی تھکی ہوئی تھی، ملازمہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ اس نے اپنی بہو کو آواز دی اور اس سے کہا کہ بیٹی میرے لیے پانی کا ایک گلاس تو لاؤ۔ پہلے تو اس کی بہو نے اس کی بات انسنی کر دی، اس سے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر عائشہ خان اپنی جگہ سے اٹھی اور بہت سے کہا کہ میں نے پانی مانگا تھا، کیا تم میری بات سنی نہیں یا پھر جان بوجھ کر مجھے جواب نہیں دے رہی تھی؟ جس پر اس کی بہو ترش نے کہا میں تمہاری نوکرانی تو نہیں، کیا آپ کو دکھائی نہیں دیتا کہ میں گھر میں ملازمہ موجود نہیں ہے؟ لیکن اس کے باوجود آپ نے مجھے کہا پانی لانے کے لیے، میں نے کبھی آپ کو پانی پلایا؟ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن عائشہ خان کے دل پر ایک چوٹ سی لگی۔ بہو کی اس بات سے نے اسے خاصی تکلیف دی کہ وہ اپنے بیٹے ریحان کے انتظار کرنے لگی۔ ریحان جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو دیکھا تو اس کی ماں رو رہی تھی۔ ریحان نے اپنی والدہ سے کہا کہ ماں کیا ہوا، آپ کیوں رو رہی ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جس پر عائشہ خان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میری طبیعت تو ٹھیک ہے، لیکن میرا دل بہت اداس ہوا ہے، تمہاری بیوی کی وجہ سے میں نے محض پانی مانگا اور اس نے الٹا مجھے ڈانٹنا شروع کر کیا۔ پانی پلانا تو دور کی بات، اس نے مجھ سے بڑے سخت لہجے میں بات کی۔ یہ سن کر ریحان کو کافی غصہ آیا۔ پھر اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں میں ابھی اس کی خبر لیتا ہوں، وہ آپ سے معافی مانگے گی۔
اور آئندہ وہ آپ کا ہر کہنا مانے گی۔ جس پر عائشہ خان نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، میرا مقصد تمہیں بھڑکانا نہیں تھا، بس کم از کم اس سے یہ نصیحت ضرور کرو کہ بڑوں سے بات کیسے کرتے ہیں۔ ریحان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، وہ سیدھا سہرش کے پاس گیا، گرجدار آواز میں اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگا اور کہا کہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی؟ اس نے تم سے پانی مانگا اور تم نے ماں کو باتیں سنانا شروع کر دی۔ سہرش اپنے شوہر پر حیران ہو رہی تھی اور خسیلی نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ اس پر شوہر نے اپنی بیوی سے معافی مانگی اور پھر چپکے سے اس سے کہنے لگا، یہ میری مجبوری تھی، ماں کے سامنے مجھے فرما بردار بننا ضروری ہے۔ اگر میں یہ ڈرامہ نہ کرتا تو اتنی بڑی جائیداد سے محروم ہوئی ہو جاتا۔ پھر اس نے اپنی بیوی کو بیڈ پر بٹھایا اور اس سے یہی کہا کہ اگرچہ تمہیں یہ بات ناگوارا گزرے، لیکن پھر بھی میری خاطر ماں کا چھوٹا موٹا کام کر لیا کرو۔ وہ کبھی تمہیں نہیں کہے گی میرے پیر دباؤ، میرے فلاں کام کرو، زیادہ سے زیادہ وہ یہی کہے گی کہ مجھے پانی لا کر دو۔ لیکن اس بات پر سہرش کو غصہ آیا اور وہ کہنے لگی کہ میں تمہاری ماں کی ملازمہ نہیں اور مجھے تمہاری ماں کی جائیداد سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میرے باپ نے میرے حصے میں کافی جائیداد چھوڑی ہے۔ اس پر ریحان اس سے کہنے لگا کہ بے وقوف عورت، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، تمہیں تو اس جائیداد کی ضرورت نہیں، لیکن مجھے تو ضرورت ہے نا۔ یہ کروڑوں کی جائیداد ہے، اگر ماں ہم سے ناراض ہو گئی تو وہ اپنا سارا کچھ اس یتیم خانے میں ڈونیٹ کر دے گی۔ تم تو اس حقیقت سے واقف ہو کہ ان بچوں سے کتنی محبت رکھتی ہیں۔ بچپن سے لے کر آج تک ماں نے ہمیں اتنا پیار نہیں کیا جتنا وہ یتیم خانے کی بچوں کو پیار کرتی ہیں، اور وہ ان پر خرچ کر رہی ہے، ان کی صحت تعلیم پر کافی پیسہ لگا رہی ہے، اور عین ممکن ہے کہ ماں اپنی آدھی جائیداد بھی یتیم خانے کے حوالے کر دے۔ لہذا میرے ساتھ آؤ اور ماں سے معافی مانگ۔ سہرش اپنے شوہر کی بات نہیں مان رہی تھی، لیکن پھر اس نے اپنی بیوی کو شاپنگ کے لالچ دی۔ اس پر وہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی اور ایسے ہی ڈرامہ بازی کرتے ہوئے اس نے عائشہ خان سے معافی مانگی اور کہا کہ ماں، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گی، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے آپ سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ عائشہ نے اپنی بہو کو دعائیں دی اور خوش ہو گئی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ بیٹے نے اپنی بیوی کو کیسے راضی کیا۔ عائشہ خان کو محسوس ہوا کہ اب اس کی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اب شعبے سے لا تعلق ہو چکی تھی۔ اسے کئی چینلز کی طرف سے ڈراموں میں کام کرنے کی آفر ہوئی تھی، لیکن اس نے یہی کہا کہ اس کے وقت میری مجبوری تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے اب میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، مجھے مزید کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ بیٹوں کی طرف سے بھی اسے کہا گیا تھا اور اس بات کی حیرانگی ہوئی تھی جب ریحان نے ایک بار کہا کہ ماں، آپ کو 40 لاکھ کی آفر ہوئی ہے، یہ پیسہ بہت زیادہ ہے، گھر میں بیٹھنے سے بہتر ہے آپ وہاں جا کر کام کریں۔ اس ملک میں آپ کی بہت بڑے فینز ہیں جو آپ کو اسکرین پر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے پیار کرنا چاہتے ہیں۔ یوں گھر میں بیٹھ رہنے سے آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ لیکن میں حیران ہو کر آپ نے کیسے انکار کیا؟ بیٹی کی یہ بات سن کر وہ کافی حیران ہوئی اور پھر ریحان سے کہا کہ بیٹا، مجھے میں اب مزید کام کرنے کی ہمت نہیں، اس وقت میری مجبوری تھی، میں تم لوگوں کی پرورش کر رہی تھی، لیکن اب تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے ہو۔ ریحان اپنا سامان لے کر واپس چلا گیا، لیکن اس سے اس بات کا غم ستایا جا رہا تھا، اور اس نے اپنے اس خیالات کا ذکر اپنی بیوی سے بھی کیا کہ ماں، عجیب ہے، اتنی بڑی آفر ہوئی لیکن اس نے یہ آفر ٹھکرا دی۔ اتنا بڑا چینل تھا، لوگ ترستے ہیں کام کے لیے، اور ماں کو کام مل رہا تھا، لیکن اس نے کام کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ارے اگر اسے پیسے کی ضرورت نہیں تو ہمیں دے دے، ہمیں تو پیسے کی اشد ضرورت ہے۔
کئی ایسے خواب ہیں جو میں نے پورے کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک دن آیا جس دن کا دونوں بیٹوں کو بڑی ہی شدت کے ساتھ انتظار تھا۔ جب نے وکیل صاحب کی طرف سے کال موصول ہوئی، اس سے پہلے عائشہ نے اپنے وکیل کو فون کیا، میں اپنی جائیداد دونوں بیٹوں میں تقسیم کرنا چاہتی ہوں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، مرنے سے پہلے میں اپنا یہ فرض پورا کرنا چاہتی ہوں۔ وکیل صاحب ضروری کاغذات لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عائشہ خان نے اسے اپنی ساری جائیداد کی تفصیل بتائی اور کہا کہ آج ہی میں اپنے بیٹوں کو بلاؤں گی اور میں یہ تقسیم جلد ہی مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ وکیل صاحب نے عائشہ کو مشورہ دیا کہ ویسے تو آپ ماں ہیں، اپنے بیٹوں سے پیار کرنے والی، مجھ سے زیادہ عقل مند ہیں، آپ کا تجربہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن میں آپ کو ایسی بات کا مشورہ دوں گا کہ ساری کی ساری جائیداد اپنے بیٹوں میں تقسیم مت کیجیے، نصف یا پھر ایک تہائی اپنے نام رہنے دیں تاکہ آپ کے بیٹے آپ سے دور نہ ہو جائیں۔ عائشہ خان نے وکیل کو جواب دیا کہ آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، میرے بیٹے اتنے نالائق نہیں ہیں کہ جائیداد کی خاطر اپنی ماں سے محبت کریں گے، انہیں اس قسم کی کوئی لالچ نہیں، وہ اپنی ماں سے محبت کرنے والے ہیں، مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ آپ مجھے باقی لوگ اور باقی خاندانوں کی مثالیں دے کر مت خوف زدہ کریں، وہ بدبخت اولاد ہی ہوتی ہے جنہیں اپنے ماں باپ کا کوئی احساس نہیں، لیکن میرے بیٹے میں یہ احساس پایا جاتا ہے۔ وکیل صاحب نے عائشہ سے زیادہ بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور خاموش ہوا۔ اس کے حکم کی تعمیل کی۔ وکیل صاحب کی طرف سے جب دونوں بیٹوں کو فون کیا گیا تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ اپنا ادھورا کام چھوڑ کر فوراً گھر آئے، ماں کے قدموں کو بوسہ دیا اور آج پہلی بار انہوں نے ماں کے قدموں کو چھوا تھا اور آج ان کو ماں پر بہت پیار رہا۔ وکیل صاحب اس کی نیت کو خوب سمجھتے تھے، لیکن یہ ماں ہی تھی جو اپنے بیٹوں سے ناواقف تھی، ان کی فطرت کو نہیں سمجھ رہی تھی۔ اپنی بہوں اور بیٹوں کی موجودگی میں عائشہ خان نے ساری جائیداد دونوں بیٹوں میں تقسیم کی اور اس کے علاوہ 20 تولہ سونا اپنی بہو کے نام کیا۔ 20 تولے کی زیورات اس نے بڑی بہو کے حوالے کیا، جبکہ چھوٹی بہو کے بھی حصے میں اتنے ہی زیورات آئے۔ دونوں بہو آج بہت خوش تھی اور اپنی ساس پر پہلی بار ان کو بھی پیار آ رہا تھا۔ چھوٹی بہو سے تو یہ خوشی برداشت ہی نہ ہوئی اور وہ فوراً ہی اپنے ساس کے پیروں میں بیٹھ گئی اور اس کے پیر دبانے شروع کیے، جبکہ عائشہ خان نے اپنے پیر پیچھے کیے اور کہا کہ بیٹی ایسا مت کرو، مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، میں تمہیں یہ تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ لیکن وہ زبردستی ہی اپنی ساس کی خدمت کرنے لگی اور عائشہ سے یہی کہا کہ ہم آپ کو اپنی ماں کا درجہ دیتے ہیں، اگر آپ نے ہمیں خدمت کا موقع نہ دیا تو ہم ناراض ہو جائیں گے۔ عائشہ خان حیران تھی کہ بچوں کے رویے میں اچانک ایسی تبدیلی کیوں، لیکن جو بھی تھا وہ بہت خوش تھی۔ وہ دل سے دعائیں دے رہی تھی کہ اس کی بہویں اور اب اس کی خدمت کر رہی ہیں اور اپنے بیٹے بھی کافی فرما بردار ہو چکے ہیں۔ خیر اس کے بیٹے تو اس انتظار میں تھے کب ماں کی جائیداد کہ وہ مالک بن جائیں گے، ابھی بھی پروسیس جاری تھا، شاید پروسیس مکمل ہو جاتا ہے تو وہ بھی ماں کو الوداع کہہ کر چلے جاتے، لیکن وہ اسی انتظار میں تھے۔ جیسے ہی وہ جائیداد کے مالک بن گئے تب انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ کس طرح یہاں سے چھٹکارا حاصل کریں۔ وہ تو کسی طرح انتظار میں تھے کہ اس گھر سے چلے جائیں، کیونکہ بقول ان کی یہ پرانی طرز کا گھر ہے، جبکہ ہمارا تو یہی ارادہ ہے کہ نئے گھر میں شفٹ ہو جائیں، لیکن ان کے پاس بجٹ بہت کم تھا۔ لیکن اب ماں کی جائیداد اتنی تھی کہ اگر انہیں فروخت کر لیتا تو ایک گھر کے علاوہ وہ اپنا کاروباری بھی کر سکتے تھے۔ تقریباً 10 سے 15 کروڑ کی پراپرٹی تھی جو عائشہ خان نے اپنے بچوں کے درمیان تقسیم کی تھی۔ جائیداد کی تقسیم کے چند ہفتے بعد
چھوٹے بیٹے کامران نے اپنی ماں سے اس بات پہ اظہار کیا کہ میں نے ڈیفینس میں ایک بنگلہ لیا ہے، یہ ایک عالی شان گھر ہے اور ہم اگلے ہی ہفتے وہاں شفٹ ہو رہے ہیں۔ ماں کو یہ سن کر خوشی تو ہوئی، لیکن اس نے بیٹوں سے کہا کہ بیٹا کم از کم مجھے تو بتا دیتے۔ کامران نے اپنی ماں کو بتایا کہ گاؤں میں جو ہماری زمین تھی اور جو میرے حصے میں آئی تھی میں نے وہ فروخت کی ہے۔ اب عائشہ خان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ میرا بیٹا اور ریحان بھی ایک نہ ایک دن مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ کامران اپنی بیوی بچوں کے ساتھ عرض سے جانے لگا تو عائشہ جذباتی ہو گئی اور اپنے بیٹوں سے اپنے آنسو چھپا رہی تھی، لیکن کامران کے جانے کا اس سے بہت دکھ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے کہنے پر ہی وہاں سے رخصت ہو۔ اب اس سے بات کا بھی یقین تھا کہ ریحان ابھی ایک نہ ایک دن گھر سے چلا جائے گا اور جانے سے ایک ہفتہ قبل مجھ سے یہی کہے گا کہ ماں میں جا رہا ہوں، اور وہی ہوا جس کا اس کو شک تھا۔ کچھ ہی مہینے بعد ریحان نے اپنی ماں سے کہا کہ راولپنڈی میں میں نے اپنا ایک نیا کاروبار شروع کیا ہے، وہاں پر ایک فارم ہاؤس بھی ہے، اسے میں نے خریدا جو کہ تقریباً 8 کنال پر مشتمل ہے۔ اس کی بیوی سہرش کے میکے بھی راولپنڈی میں ہی تھے، لہٰذا عائشہ کو اس بات پہ یقین تھا کہ اس نے اپنی بیوی کے کہنے پر ہی یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ جو کامران کو نہ روک سکی وہ بھلا اپنے بیٹے ریحان کو کیسے روک سکتی تھی۔ آخری دن اس نے اپنے پوتوں سے پیار کیا اور اس طرح ریحان بھی اپنی فیملی کو لیے وہاں سے رخصت ہونے لگا۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کسی نے بھی یہ نہ کہا کہ ماں آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، نہ یہ کامران نے کہا، اور اب ریحان نے بھی ایسی کوئی بات نہ کی، جس کی وجہ سے اسے بہت افسوس تھا۔ افسوس اس بات کا تھا کہ جن کو میں نے اتنا پیار سے پالا، جن کی خاطر میں نے مشقت کی جی لی، وہ کم از کم ایک بار تو کہہ دیتے کہ ماں ہمارے ساتھ چلیں، لیکن ایسا کسی نے نہیں کیا، صرف اور صرف اپنی بیویوں کی وجہ سے۔ خیر، بیٹوں کے جانے کے بعد اب وہ تنہائی کی عادت ہو چکی تھی۔ بیٹے شروع میں ماں سے ملنے بھی جاتے تھے، پھر کالز کا سلسلہ جاری رہنے لگا اور پھر کچھ عرصے بعد کالز بھی کم ہونے لگی اور وہ خود اپنے بیٹوں کو کال کرتی یا پھر ان سے ملنے جاتی۔ ایک بار وہ اپنے بیٹے کامران سے ملنے گئی، یہ پہلی بار تھا وہ بیٹے کے پاس جا رہی تھی، لیکن وہاں جا کر کامران اور اس کی بیوی کا رویہ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ بامشکل ایک رات ہی وہاں رہ سکی اور پھر واپس آ گئی۔ ریحان امریکہ میں شفٹ ہو گیا تھا اور اس کا چھوٹا بھائی کامران بھی ابھی بھائی سے یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے بھی اپنے پاس بلائیں۔ ہاں، حالات بہت خراب ہے، کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے۔ ریحان نے اپنے چھوٹے بھائی کو تسلی دی اور کہا کہ تقریباً 6 مہینے لگیں گے، میں تمہیں بھی اپنے پاس بلاؤں گا، بس مجھے سیٹل ہونے دو۔ کچھ عرصے بعد کامران بھی اپنے بھائی کے پاس امریکہ چلا گیا۔ ماں کی طاقت کم ہو رہی تھی، اس کی ہڈیوں میں اب اتنا دم نہیں تھا کہ وہ اپنے کام خود کر سکے۔ ایک ملازمہ ہی تھی جو اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ عائشہ خان کی ایک ہمسائی تھی جس نے بتایا کہ مجھے کافی دنوں سے عائشہ خان نظر نہیں آ رہی تھی، نہ ہی اس کی ملازمہ گھر پر تھی۔ اس کی ماں بیمار تھی، وہ 2 ہفتوں کے لیے گاؤں گئی ہوئی تھی، لیکن میں نے یہی سمجھا کہ عائشہ خان اپنے بیٹوں کے پاس چلی گئی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی اس کا اپنا نہیں تھا۔ مجھے ان کے گھر سے بدبو آ رہی تھی تو میں کافی پریشان ہوئی، میں نے پولیس کو اطلاع دی اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ اس کی لاش پچھلے 10 دن سے گھر میں پڑی ہے۔ پولیس اس کے گھر میں داخل ہوئی تو وہ بیڈ پر دراز تھی، لاش تقریباً گل چکی تھی۔ اس کی ہمسائی کو بہت پچھتاوا ہوا کہ میں نے اپنی پڑوسن عائشہ کی خبر کیوں نہ لی، لیکن آج کل تفریح کا ہی دور ہے، کسی کو کسی کا ہوش نہیں، ہر کوئی اپنی مستی میں مست ہے۔ لیکن لوگ اس کے بیٹوں پر لعنت بھیج رہے تھے، آج جو امریکہ میں اپنی زندگی گزار رہے تھے،
جب ان کو بتایا گیا کہ ان کی ماں کی وفات ہو چکی ہے اور ان کی ماں کی لاش پچھلے 10 دن سے گھر میں اکیلی نظر نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی اس کی ملازمہ گھر پر تھی، اس کی ماں بیمار تھی اور وہ 2 ہفتے کے لیے گاؤں گئی تھی، لیکن میں نے یہی سمجھا کہ عائشہ خان اپنے بیٹوں کے پاس چلی گئی ہو، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی اس کا اپنا نہیں تھا۔ مجھے ان کے گھر سے بدبو آ رہی تھی تو میں کافی پریشان ہوئی۔ میں نے پولیس کو اطلاع دی اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ اس کی لاش پچھلے 10 دن سے گھر میں پڑی ہے۔ پولیس اس کے گھر میں داخل ہوئی تو وہ بیڈ پر دراز تھی، لاش تقریباً گل چکی تھی۔ اس کی ہمسائی کو بہت پچھتاوا ہوا کہ میں نے اپنی پڑوسن کا خبر کیوں نہ لی، لیکن آج کل افراتفری کا ہی دور ہے، کسی کو کسی کا ہوش نہیں، ہر کوئی اپنی مستی میں مست ہے، لیکن لوگ اس کے بیٹوں پر لعنت بھیج رہے تھے۔ آج جو امریکہ میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، جب ان کو بتایا گیا کہ ان کی ماں کی وفات ہو چکی ہے اور ان کی ماں کی لاش پچھلے 10 دن سے گھر میں اکیلی پڑی تھی، تو کہنے لگے ہم واپس آ رہے ہیں، ہمارے آنے تک ماں کی تدفین نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی لاش کو سرد خانے میں منتقل کیا گیا، لیکن وہ جیسے ہی پاکستان میں ہے تو ڈاکٹر ان پر برس پڑا اور وہ ان دنوں بیٹوں پر لعنت بھیجنے رہا تھا، یہی کہہ رہا تھا کہ خدا کا خوف کرو۔ 10 دن سے وہ بیچاری اکیلی گھر میں پڑی تھی، اس کا مطلب یہی ہے کہ تم لوگ اپنی ماں سے رابطہ نہیں کرتے تھے۔ 10 دن میں اگر ایک بار بھی کال کی ہوتی تو شاید تم نے تفتیش ہوتی کہ ماں جواب کیوں نہیں دے رہی، لیکن یہی لگتا ہے کہ تم لوگ ماں سے رابطہ نہیں کرتے تھے۔ اب تیار ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، تمہاری اولاد بھی تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی، کیونکہ دنیا تو مقافات عمل ہے۔ سامعین، یہ ایک فرضی کہانی بنائی گئی ہے، لیکن اس میں جو حقیقت ہے اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس کے بیٹے اپنی ماں سے بے نیاز سے، وہ ماں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، ماں سے ان کا رابطہ نہیں تھا۔ خدا کسی کو ایسی اولاد نہ دے۔ میں نے عائشہ خان کا جب یہ واقعہ سنا تو مجھے دلی افسوس ہوا، دل میں آیا کہ کم از کم ایک بار تو ان بیٹوں سے میرا سامنا ہو اور میں ان بیٹوں سے پوچھوں کہ تم نے اپنی ماں کے ساتھ ایسا کیوں کیا، اس عمر میں اسے تنہا کیوں چھوڑ دیا، جب وہاں سے جانے لگے تو ایک بار ماں سے کیوں نہ کہا کہ ہمارے ساتھ چلیں۔ جو جیتے جی اپنی ماں کا احساس نہ کر سکے، انہیں پاس نہ رکھ سکے اور تو کئی مہینوں تک اس سے رابطہ نہیں تھا، اب وہ کیسے اپنی ماں کی تدفین کرنے کے لیے آ گیا؟ کیا ہمارا اسلام نہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اپنے والدین سے دور ہو جاؤ، بس دنیا کو دکھانے کے لیے، میت کو کندھا دینے کے لیے واپس آ جاؤ اور پھر دوبارہ اپنی زندگی میں مصروف رہو؟ یہ بہت بڑا سبق ہے ان بیٹوں کے لیے جو اپنے والدین سے بے خبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔